بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، استخارہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے، میرے آقا جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، ناظرین استخارہ پروگرام میں آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کے مسائل، آپ کے پرابلمز جتنے بھی ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اس طرف رجوع کرنے کے لیے اور درود و سلام پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ جو جتنا درود و سلام پڑھتا ہے اس پہ اتنا ہی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کے میسیجز، خطوط جو ہیں ہمارے پاس جو موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز علمی اور روحانی شخصیت، عالمی مبلغ اسلام، مصنف کتب کثیرہ، علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، جو کہ زیب سجادہ ہیں، آستان علی سہوچک شریف بڈیانہ سیالکوٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید قبلہ پیر صاحب، بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنے، آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے اور انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب سے ہم بات کریں گے۔ قبلہ فرمائیے گا، اللہ رسول کی طرف آنا اور رجوع کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ کیسا عمل ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ وقاص علی خالد صاحب۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کا میلان جس طرف بڑھتا ہے، اس کی توجہات کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے، اس کی عادات، اس کی زندگی، اس کے شب و روز کے معمولات اس سانچے میں ڈال جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف میلان ہمارا ہو جائے، ہماری رغبت اس طرف ہو جائے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ پیار کیا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کے مطابق اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دی ہیں، وہ لوگ ادنا تھے تو اعلیٰ ہوئے، عاجز تھے تو کامل ہوئے، گنہگار تھے تو پارسا ہوئے۔ اور حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا خوبصورت قول ہے، جب آپ ارض تہامہ سے گزر رہے تھے، چیخ نکل آئی، رو پڑے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دو اونٹ مجھ سے سیدھے نہیں قطار میں ہو رہے تھے اور میرے باپ خطاب نے مجھے مارا تھا، لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے، حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی قربت، حضور کی نصرت، حضور کی عزت و عظمت کا صدقہ، آج حضور کے ساتھ میری جو وابستگی ہے، حضور کے ساتھ جو نسبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو رحمتوں کا نزول ہے، اس وجہ سے آج دیکھو 22 لاکھ مربع میل پر انسان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں، ایوان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں، ہر کوئی عمر فاروق کی عزت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل و ابو لہب حسب و نسب کا اچھا ہونے کی وجہ سے قرآن اور صاحب قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دور رہے، تو کیا ہوا؟ انسانوں نے لعنت نہیں بھیجی، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب، خالق کائنات نے لعنت کا مستحق قرار دے دیا۔ لیکن ایک ایسا شخص ہمیں اسی بازار میں ملتا ہے جو ان آقاؤں کے مقابلے میں غلام ہے، اور ان مالداروں کے مقابلے میں مفلس ہے، اور ان رنگ کے گوروں کے مقابلے میں رنگ کا کالا ہے، اور نہ وہ مکے میں پیدا ہوا نہ مکے میں انتقال ہوا، حبشی غلام ہے۔ لیکن جب اس کا میلان قرآن کی طرف بڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف بڑھتا ہے، حضور کے عشق و محبت میں جب وہ اپنی زندگی کو ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کالے کو مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور جو لوگ، جن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا، جن لوگوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو ذلیل لوگ تھے، جو رسوا لوگ تھے، جو اپنا تنزلی کا شکار تھے، اور جو عاجز اور ناقص تھے، جو گنہگار تھے،
دیکھا گیا ہے کہ جب انہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیا، حضور کی غلامی کو اختیار کیا، اور انہوں نے حضور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کیا، قرآن کے سانچے میں ڈل گئے، تو ان لوگوں کو اللہ نے زمانے کا سلطان بنا دیا، عزتیں دے دی، مقام دے دیا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ایسا فرما دیا کہ آج دیکھیں نا 1000 سال گزرنے کے قریب ہے کہ حضور سیدی فیض عالم کی قبر آج بھی آباد ہے، وہ سبز رنگ کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے۔ حضرت قلندر کبریا ساہو چک کے تاجدار حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ناز جو ہے آج بھی آباد و شاد ہے، صرف حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک ایسا ہی، اس میں ناظرین کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کی غلامی ہی انسان کو بقا بھی دیتی ہے، عروج بھی ملتا ہے۔ آپ ناظرین آپ کے مسائل، آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے تک جو سوالات پہنچے، انشاءاللہ ان سوالات کو پیر صاحب کی جانب ہم اس انداز و محبت کے ساتھ پیش کریں گے کہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ اصل بات ہے مسئلے کا حل، اور مسئلے کا حل ہونے کے لیے، مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کے لیے اولیاء صالحین اور علماء کی جو مجلس ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمارے کام آتی ہے۔ پیر صاحب قبلہ فرمائے گا کہ لڑکا ہے کیف، وہ 12 سال کا لڑکا ہے، ماں کا نام اس کا ہے آمنہ بی بی، اور قبرستان میں ایک جنازے میں وہ گیا تھا تو وہ دیکھ کے منظر وہ اب ڈرنا شروع ہو گیا۔ اب نماز پہلے پڑھتا تھا، اب اس کو خوف آتا ہے، تو یہ خوف اس کا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنے گھر کے اندر پانی کا گلاس لیں، سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، اور اس میں سے کچھ پانی اس بچے کو پلائیں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر کے در و دیوار کو چھڑکاؤ کر دیں۔ واش روم میں نہ کریں، زمین پہ نہ کریں۔ یہ آپ 11 دن کے لیے پانی اس کو پلائیں، 11 دن روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان نماز فجر کے بعد پڑھ کے اس کو پلانا بھی ہے اور چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بچہ پڑھ سکے تو سورہ کوثر 5 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ عموماً ہوتا کیا ہے جب ایسا معاملہ بن جائے؟ در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کے دل کے میں اندر یہ خیال آ جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ قبر میں جو ہے دفنانے کے وقت اگر موجود ہوں، جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے میت کو، تو قبر پہ موجود ہوں، ان کے دل میں وہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو باشعور آدمی ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ امر حقیقی ہے اور یہ ایک اور دنیا شروع ہونے والی ہے اس کے لیے، لیکن وہ بچے کو اس کا خوف ہوتا ہے، اور کمزور دل بچے جو ہوتے ہیں اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہ کیفیت بنتی ہے کہ بسا اوقات وہ سوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، یا پھر گھر میں اکیلے ہوں گے تو ڈر محسوس کریں گے، لیکن اور اس کی ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اچھا تو ناظرین آپ کے مسائل جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کریم آپ پہ ایک آسانیاں پیدا فرمائے، آپ پہ کرم فرمائے۔ اور قبلہ پیر صاحب رات کو نیند نہ آنا اور خوف میں رہنا اور ڈر جانا، ایک ہے نیند نہ آنا، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اور وہ نیند کے دوران چونک اٹھنا، خوف میں آ جانا، اس کے لیے کیا آپ فرمائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جو ہے اس کو لازم اختیار کیا جائے، چونکہ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ہماری نیند کے خلفشار بھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے لازم یہی ہے کہ نماز پنجگانہ اور رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ والناس یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک، اور طبی طور پر آپ جو ہے نا وہ اپنا سر میں جو ہے مالش وغیرہ آئل کی وہ بھی ساتھ کی جائے، زیتون کا آئل استعمال کر لیں، سرسوں کا کر لیں، تاکہ خشکی کا بھی عمل بن سکتا ہے طبی طور پر۔ لیکن جو روحانی علاج ہے اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ والناس یہ 3 مرتبہ جو ہے اول و آخر درود پاک پڑھ کے رات کو سوتے وقت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ڈر بھی نہیں لگے گا اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، دونوں کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولوی صاحب میں یاسمین بات کر رہی ہوں کشمیر سے۔ جی بتائیے۔ یہ میں نے آپ سے استخارہ کروانا تھا، میرے 5 سال ہو گئے، بچے نہیں ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام یاسمین ہے اور میری امی کا نام سکین ہے اور میری خاص کا نام کریم ہے۔ تو آپ کے خامن کا نام کیا ہے؟ اور میرے خامد کا نام ہے وسیم ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
मैं अब्दुल्लाह से बात कर रही हूँ। चले मेरी बहन, कश्मीर के साथ अब्दुल्लाह है ना, उस बात से बात कर रही हूँ। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आपको बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किबला पीर साहब से बात भी होगी और आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद नाजरीन, कोहिनूर टीवी पे लाइव इस्तिखारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आपके मसाइल, आपकी प्रॉब्लम हम शामिल कर रहे हैं लाइव कॉल के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए। किबला पीर इरफान इलाही कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आपके मसाइल के बारे में पूछ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम करम फरमाएंगे, आका इस्लाम के सदक़े और मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। ब्रेक से कबल किबला पीर साहब बहन ने सवाल किया था, 5 साल हो गए औलाद नहीं है, क्या आप इनको फरमाएंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला, पहली बात तो यह है कि आपका नाम लिख लिया गया है, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला औलाद नूरीना से सरफराज फरमाए। दूसरा इसके लिए यह है कि नमाज फजर के बाद जी ये एक तस्बीह रोजाना करें, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जी, और नमाज मगरिब के बाद या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या हय्यु या क़य्यूम, ये 111 मरतबा रोजाना पढ़ना है। पानी का गिलास रख लें, उस पर दम करके पानी पी लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आपको औलाद नूरीना अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जो किबला पीर साहब ने आपसे कहा है मेरी बहन, आप वो अमल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के करम से और आका अलैहिस्सलाम के नालान पाक के तसद्दुक से आपका ये मसला हल हो जाएगा। औलाद का होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है, ना होना उसमें ताख़ीर की बहुत सी वजूहात होती हैं, मगर वहाँ पे नाउमीदी नहीं है, मायूसी नहीं है। जिसका जितना बड़ा यकीन होता है उस पर उतना करम होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदे से प्यार करती है और बेइंतहा मोहब्बत है। मगर हमें भी चाहिए कि हम जो दुनिया के मामलात हैं उनको अपना अच्छा करें, साथ में चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ती रहेंगी। किबला पीर साहब फरमाइएगा इस सवाल से, बच्चे जो रोते बहुत ज़्यादा हैं और माँ उनको फिर मोबाइल फ़ोन दे देती है कि ये फ़ोन पकड़ लें, चुप हो जाएं, वो भी चुप हो जाते हैं। ज़्यादा जो ज़िद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, आप क्या फरमाएंगे, क्या उनको करना चाहिए? देखिए जी, इसमें अब किबला पीर साहब 2-3 वजह होती हैं जी। एक तो यह है कि बच्चा जब रोता है तो इस बात पे रोता है कि उसकी बात नहीं मानी जाती। ठीक है। यानी पहले भी तो ऐसा होता था, मोबाइल तो अभी है ना, कि जब बच्चा रोता है उसको उठाया जाता है, माँ उसके साथ बातें करती है या उसको कुरान की तिलावत सुनाती है, तो वो खामोश हो जाता है इस बात पर कि आवाज उसके कान में पड़ती है, तो वो महसूस करता है मेरे साथ कोई कलाम कर रहा है। दूसरी बात ये होती है कि बसा औकात बच्चे को ऐसी तकलीफ है जो वो बयान नहीं कर सकता, उसके पेट में दर्द है या उसके कान में दर्द हो सकता है, वो बता नहीं सकता, उस तकलीफ की वजह से भी रोता है। तो ये 2-3 ऐसी वजह बन जाती हैं जिनसे बच्चे रोते हैं। और बसा औकात ऐसी चीज होती है जो बड़ा आदमी नहीं देख सकता, बच्चा उसको देख रहा होता है और देख भी सकता है घर में, जो छोटा मासूम बच्चा है, तो उसको देखकर भी वो रोने की कैफियत बन जाती है। तो उसके लिए आसान बात यह है कि अब चारों कुल पढ़ के ना, माँ ही पढ़ सकती है, बाप पढ़ सकता है, घर में और को पढ़ सकता है, चारों कुल पढ़ के अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बच्चे को 3 मरतबा दम करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मामला हल हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला मामला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? सर जी ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से। जी अशरफ साहब बताइए क्या मसला है आपका? जी मसला ये है जी, एक तो परेशानियों में घिरे हुए हैं, मसरूफ भी हैं, और दूसरा वाला मसला भी है जी। जी जी हाँ जी, 2015 से शादी हुई है लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई जी। औलाद नहीं हुई? अच्छा, आपकी मिसेस का नाम क्या है? उमैरा यास्मीन। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 40 प्लस है जी। अच्छा ठीक है, आपको किबला पीर साहब से पूछते हैं, बताते हैं आपको कि आपने कौन सा वजीफा करना है ताकि अल्लाह पाक करम फरमाए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्ट होते हैं वो भी अपने करवाया करें, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ में पीर साहब फरमाइएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि एक तो मकरूज भी है, कारोबार का मसला भी है और औलाद का भी है। तो इसके लिए यह है कि ये सूरह मोहम्मद जो है वो नमाज असर के बाद अपने घर के अंदर 41 दिन रोजाना पढ़ें। ठीक है। 3 मरतबा
سورہ محمد 3 مرتبہ نماز عصر کے بعد اپنے گھر میں 41 دن متواتر پڑھیں. اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی قرضوں سے بھی خلاصی ہوگی، بیماریوں سے بھی نجات ہوگی. میڈیکل علاج بھی جیسے قبلہ پیر وقاص علی خالد صاحب نے بتایا ہے آپ کروائیں. ہم دعا بھی کریں گے، آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کو حل فرما دے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حمزہ بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جی حمزہ بھائی بتائیے. سر وہ استخارے کا پتہ کرنا تھا، رشتے کا پتہ کرنا تھا. جی پوچھیے کیا مسئلہ ہے؟ سر یہ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی، بولیے آپ. جی یہ پتہ کرنا تھا کہ رشتے میں وہ رکاوٹ آ رہی ہے، بندش آ رہی ہے، پتہ کرنا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 25 سال. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کنیز فاطمہ. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں دوسرا پولیس میں ہوتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. آپ کو حمزہ بھائی آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتوں کے جو معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں گے. جی قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں حمزہ بھائی؟ جی بالکل. اس کے لیے یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ اگر آتا ہے تو اپنے والدین کو فیصلہ کرنے دیجئے جی کہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ نصر 11 مرتبہ نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ پڑھیں اور یہ 21 دن متواتر پڑھیں. انشاءاللہ تعالی نماز با جماعت کی پابندی کریں، آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام سماویہ آصف ہے. مجھے یہ بات کرنی ہے کہ جب سے رشتے کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ادھر رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. جی بیٹا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام کیسا آصف. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 18 سال ہے. 18 سال. تو آپ کے رشتے کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب میرے رشتے کی بات ہوتی ہے. میری مدر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، میں ایک ہی ہوں. اچھا. تو ہمارے خاندان میں کم عمری میں شادی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. پریشان ہونے والی 18 سال کی عمر تو نہیں، شادی ہونی بھی 18 سال کی بعد ہی چاہیے. چلیں ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے. پریشان ہونے کا کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھیں گے جو آپ کو وظیفہ قبلہ پیر صاحب بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی راستے کھل جائیں گے. جی قبلہ فرمائی کا. جی بالکل. اس کے لیے بیٹا یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور آپ کی والدہ یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یہ 11 مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھیں. جی. یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات 11 مرتبہ یہ بچی اور اس کی والدہ پڑھے. انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نام مہرین ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بہن بتائیے. میرا نام مہرین ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہمارے نا 3 بہنیں اور تینوں کا رشتے کا مسئلہ ہے. نام کیا تینوں کے؟ میرا نام مہرین ہے، ایک کا نام سمرین اور ایک کا نام نبیلہ ہے. اچھا. تو والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام اللہ رکھی. تو عمریں کتنی ہے؟ ایک کی 27. ہاں. ایک کی 20 اور ایک کی 22. چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کو بتاتے ہیں. اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور تینوں بہنوں کے رشتے ہو جائیں. جی قبلہ پیر صاحب آپ نے سن لیا، تینوں بہنیں جو ہے نا شادی کی عمر پہنچ چکی ہے اور ایک ہی تو بڑھتی جا رہی 27 سال والی. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ. یہ سورہ کوثر جو ہے ہر بہن 11 مرتبہ روزانہ پڑھے نماز عصر کے بعد. جی. سورہ کوثر 11 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد ہر بہن پڑھے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے. اور نماز جمعہ کے بعد جب جمعہ کی نماز ہو جائے جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر. جی. نماز جمعہ کے بعد. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو ہے 7 جمعے متواتر کریں. اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی بڑا بہترین آپ کو وظیفہ بتایا گیا. آپ بھی یہ وظیفہ کریں، اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے اور آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी बताइए। मैं ना टीवी से देख रही हूँ, मैं पूछना है मेरे बेटे से ना जॉब नहीं लग रही। क्या नाम है बेटे का? जॉब भाई करनी है ना, वो तो कोई नहीं वकील नहीं मेरे बेटे के। नाम क्या आपके बेटे का? नाम क्या है? मोहम्मद कमरान। वालदा का नाम क्या है? कलीम फातिमा। सलीम। चलें, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से। पिंडी से। चलें ठीक है, आपको बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। जॉब का मसला किबला पीर साहब क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, इसके लिए यह है कि इनका जो बेटा है वो एक तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करे, दूसरे नंबर पे वो अपना सदका भी दिया करे। तीसरी बात यह है कि सूरह कुरैश वो नमाज इशा के बाद 41 दिन रोज़ाना 21 मरतबा पढ़े। सूरह कुरैश नमाज इशा के बाद, इशा की नमाज पढ़ के उठना नहीं, उसी जगह पे बैठ के 21 मरतबा रोज़ाना सूरह कुरैश की तिलावत करनी है 41 दिन के लिए। अल्लाह के फजल से जॉब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जॉब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा? मैं यासर बोला कसूर से। जी यासर साहब बताइए। ये औलाद का मसला है कि 3 साल से अल्लाह ताला ने मेहरबानी नहीं की। अल्लाह ताला हमेशा मेहरबानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं। तो आपकी मिसेस का नाम क्या है? शकीला बीबी। आपकी वालदा का नाम और उनकी वालदा का नाम? रानी बीबी, उनकी वालदा नाम सफिया बीबी। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं आप लोग? हाँ वो ठीक है, वो कराया कि बेहतर है। दोनों की रिपोर्ट्स ठीक है? हाँ जी। चलें ठीक है, आपको किबला पीर साहब बताते हैं। यासर साहब अल्लाह पाक करम फरमाए और आपको औलाद की नेमत अता फरमाए। जी किबला। जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम लिख लिए गए हैं, दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना अता फरमाए। आप अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द नमाज फजर के बाद एक तस्बीह रोजाना किया करेंगे, मियाँ बीवी दोनों, और नमाज मगरिब के बाद सूरह कौसर 5 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को 41 दिन के लिए जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालायन पाक के तसद्दुक से आपको औलाद नरीना अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। अल्लाह की ज़ात ही करम फरमाती है, थोड़ा देर हो जाता है तो इंसान को सब्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हफीजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन बताइए। मेरा मसला ये है कि एक तो मुझे ना मेरे लिए मतलब रिस्क की बहुत ज्यादा तंगी है, और मुश्किल ऐसी है कि ऑफिस के हालात भी इसी तरह के हैं, घर के हालात भी, मेरे ससुराल के हालात भी मेरे लिए ना ऐसे जैसे बंद गली में मैं खड़ी हुई हूँ। आपके बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो शोहर क्या करते हैं? उनमें भी। शोहर क्या करते हैं? वो है आर्मी। अच्छा, तो आप जॉब करती हैं? जी। तो आपकी वालदा का नाम क्या है? जी मेरी वालदा का नाम परवीन अख्तर। अच्छा अच्छा। वो भी बीमार ही रहती हैं, उनके बारे में भी पूछना था मुझे। चलें ठीक है, मेरी बहन किबला पीर साहब आपको बताते हैं। रिस्क की तंगी रहती है, बच्चे जिद करते हैं, वालदा भी बीमार हैं, क्या फरमाएंगे ज़रा? जी इसके लिए सूरह वाक़िया नमाज इशा के बाद देखें, कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शिफा भी है, हर मर्ज का इलाज है जी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। सूरह वाक़िया नमाज इशा के बाद रोज़ाना अपने घर के अंदर तिलावत करें और ये अमल 41 दिन मतवातर जारी रखें। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकत आ फरमाएगा, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाजरीन, इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं बराह रास्त। हमारे साथ अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब के बिला मौजूद हैं और आपके मसाइल जो कॉल्स के ज़रिए, जो मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं, हम आपको उसके जवाब, जो जिस भी सवाल की हम बात करते हैं, सवाल रिश्तों के हवाले से हो, औलाद के हवाले से ज़्यादा जो सवालात हो रहे हैं, अल्लाह करीम सब पे करम फरमाए रिश्ते भी हों और जो औलाद के मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
ہمارے ساتھ لائن پہ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام ظفر اقبال ہے، ضلع منڈی باول سے بات کر رہا ہوں۔ جی ظفر اقبال صاحب بتائیے۔ جی بچے بہت ضدی ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، جو بھی کہنا وہ کہنے نہیں مانتے، ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں۔ کیا نام ہے بچوں کے؟ جی بچوں کے نام کیا ہیں، عمریں کتنی ہیں؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ تو معذور ہے، اس کی 16 برس عمر ہے، بچی جو ہے اس کی بھی 10 برس ہے، ایک کی 8 برس ہے، ایک 6 برس کا بچہ ہے، ایک جو بہت چھوٹا ہے اس کی مفرقہ فوت ہو گئی، 2 ماہ کا ہے۔ اللہ پاک والدہ کو جنت الفردوس میں مقام دے انشاءاللہ، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور ماں کے جانے کا ایک غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، جس وجہ سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا، قبلہ پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں ماں کے جانے کا ضرور غم، پھر عمریں بھی چھوٹی ہیں، بالکل بچوں کو سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہے نا۔ جی ایسے ہی بچوں کے لیے بھی امتحان ہے، آپ کے لیے بھی، تو اس لیے گھر کو چلانے کا جو نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ نماز جمعہ اور نماز عشاء کی سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا کیا کریں۔ نماز جمعہ اور نماز عشاء کی سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا کریں، فرض مسجد میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر سکتے ہیں، یا چینی پہ دم کر کے وہ چینی جو ہے ان بچوں کو کھلا سکتے ہیں چائے وغیرہ میں، اور پانی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اور یہ جس صدمے سے آپ دوچار ہیں اللہ اس میں آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کے گھر میں رحمت فرمائے۔ آمین آمین جی، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلیم بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی سلیم صاحب بتائیے۔ قاری صاحب پتہ کرنا تھا بھائی کے رشتے کا، بھائی باہر ہوتے ہیں دبئی میں۔ جی آفتاب نام ہے ان کا، تو استخارہ کروانا تھا۔ کس حوالے سے؟ رشتے کے حوالے سے۔ تو رشتہ ان کا ہو نہیں رہا؟ نہیں، ایک جگہ دیکھا بس استخارہ کروانا تھا قاری صاحب۔ کیا نام ہے لڑکی کا؟ لڑکی کا نام عائشہ۔ آپ کے بھائی کا نام؟ بھائی کا نام آفتاب۔ آفتاب۔ دونوں کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آفتاب کی والدہ کا نام کنیر فاطمہ، اور لڑکی کی والدہ کا نام رفت۔ چلے ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے کہ آپ خود ہی آپ کا بھائی استخارہ کرے جو سنت معاملہ ہے، تو لیکن پیر صاحب کی بلا سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں کہ آپ کے بھائی کے لیے بہتر ہو؟ جی بالکل، سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد حسن سلوک کے ساتھ رہنا۔ جی یہی گھر کے ماحول کو، زندگی کو اچھا بنانے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ آپ استخارہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن حسن سلوک ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ تو گھر کے معاملات نہیں بہتر ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ سورہ نصر اس کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے 21 دن کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے یہ نکاح کے معاملات بھی ہو جائیں اور ان کو اپنے گھر میں خوشیاں ملیں۔ رشتہ بہتر ہے؟ جی رشتہ کر سکتے ہیں، بالکل بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی، تو آپ بھی مسلمان ہیں، رشتے میں تو کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے، باقی جو معاملہ دیکھنے چاہیے، فیملی سب چیزیں ہیں، وہ تحقیق تصدیق آپ لوگوں نے کرنی ہے، باقی نام کے حوالے سے رشتے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی یعنی دیکھیں کہ ان کا حسن سلوک کیسا ہے، وہ صاحب تقویٰ بھی ہوں، اچھے گھر کے لوگ ہوں، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مال و دولت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا مزاج بدل چکا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں مال و دولت، ہم سیرت نگاری کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، زیادہ مال و دولت اور جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ پہ نظر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کال شامل کر دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں فرید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرید صاحب بتائیے۔ سر میرا ایک پلاٹ ہے اسلام آباد میں اس کو سیل کر رہا ہوں اور قرض کی کوئی ادائیگی کرنی ہے میں نے۔ جی جی۔ تو وہ سر سیل نہیں ہو رہا، کافی پارٹیاں آ رہی ہیں، میں روز کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا سیل نہیں ہو رہا نا۔ اچھا، تو برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں وہ کروں، تو ایسا میرا جو جی ٹھیک ہے فرید صاحب، آپ کو بتاتے ہیں، اور اللہ پاک کرم فرمایا آپ کا پلاٹ جلد سیل ہو جائے تاکہ جو آپ نے قرض دینا ہے قرض سے آپ کو خلاصی ملے۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ تغابن یہ نماز مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے سورہ تغابن کی تلاوت کریں، اور 21 دن کریں گے متواتر، انشاءاللہ تعالیٰ پلاٹ بھی سیل ہو جائے گا اور قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت نماز مغرب کے بعد۔ جی جی، بہت پیارا آپ نے وظیفہ بتایا، یہ جو قبلہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا آپ یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیے گا اس کی تاثیر دیکھیں گے کہ جلد آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کے حکم سے اور آقا علیہ السلام کے نالے پاک کے تصدق
वक्त सारे मामलात इंसान के ठीक हो जाते हैं जब वो रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, नमाज की तरफ आता है, दुरूद व सलाम की तरफ आता है, तो उस पर करम हो जाता है। तो क़िबला पिछला फरमाया कि रिश्तों के हवाले से बात कर रहे थे, पसंद और नापसंद में कहाँ इंसान को रुक जाना चाहिए कि अब ये कर लेना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि बेटी और बेटे से पूछ लेना ये शरई नुक्ता नज़र है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादातर जो रिश्ते करते हैं ना, हम जो मियार बनाते हैं लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, वो मालो दौलत का बनाते हैं, प्रॉपर्टी का बनाते हैं, जागीर का बनाते हैं, इनकी ज़मीन कितनी है, इनकी गाड़ियाँ कितनी हैं। तो दर हकीकत ये मियार नहीं होते। मियार ये होता है कि अगर बेटे के लिए देख रहे हैं तो देखें बेटी नमाज पढ़ती है, बेटी पढ़ी लिखी है, कुरान मजीद पढ़ना उसको आता है, उसके घर वालों का बर्ताव कैसा है, और जो देखें जो माँ की तरबियत है वही औलाद में आती है। इसी तरह बेटी वाले देखें कि बेटा जो है वो नमाजी है, परहेजगार है, कारोबार करता है, तजारत अच्छी है, हलाल रिज़्क कमाता है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि अगर हम इन चीजों को मियार बनाएं और इन चीजों के मुताबिक करें तो मामला बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं। लेकिन हमारे मामला तो किसी और तरह के होते हैं। उसकी वजह क्या बनती है कि 2-3 माह के बाद वो नाचाकी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर हर कोई अपनी अना की बातें करता है। लड़के वाले भी अना की बात करते हैं और लड़की वाले भी अना की बातें करते हैं। कहीं जहेज का मसला निकल आता है, कहीं बारात को खाना खिलाने का मसला निकल आता है। तो इन चीजों को जब लेकर बैठते हैं तो फिर क्या होता है कि खानदानों के अंदर तबाही का सबब बनते हैं और रिश्ते जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत के रिश्ते नफरतों में तब्दील हो जाते हैं। दर हकीकत तो ये मोहब्बत का रिश्ता था और जब ये नफरत में तब्दील हुआ तो फिर क्या हाल हुआ। देखें ना, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बार बार जिक्र फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जवान अज़वाज मौजूद हैं तो आप बार बार उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं। तो सरकार फरमाते हैं, आयशा खदीजा के मामले मुझे तकलीफ न दो। जब लोगों ने मेरा इनकार किया था तो उसने मेरा इकरार किया। जब लोगों ने मुझे पत्थर मारे तो उसने मुझे दिलासा दिया, उसने मुझे तसल्ली दी। जब लोगों ने मुझसे माल छीन लिया तो उसने मेरे दीन पे माल खर्च किया। तो ये वो चीजें थी। अब क्या इसमें जो पहलू देखने वाले हैं वो क्या है कि जब लोगों ने इनकार किया तो आपकी अहलिया ने इकरार किया, यानी उस दुख के दिनों में, उस परेशानी के आलम में भी आपको छोड़ा नहीं है। तो सरकार फरमाते हैं मुझे उसके मामले में तकलीफ ना दो। और अगर हम हुस्ने खुलक की तरफ देखें और अपनी अज़वाज और अपने घर के माहौल को देखें तो अज़वाज मुतहरात को हम देखते हैं हुजूर की जिस तरह वो ज़ौजा अपनी जगह है, लेकिन हुजूर की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की इत्तिबा में भी अपनी जिंदगी सरफ करती हैं। और सरकार का मामला क्या है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नबुव्वत में तशरीफ फरमा होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है आब खोरे में पानी नोश फरमा रही हैं तो सरकार फरमाते हैं, आयशा पानी मेरे लिए भी बचाना। जब वो रखती हैं तो सरकार प्याला लेकर फरमाते हैं, आयशा तुमने लब कहाँ लगाए थे। ये बात दर हकीकत हमें सबक इसमें क्या मिलता है कि अपने घर के अंदर हुस्न सलूक, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखे ना सूरह निसा के अंदर वाज़े जो मंशूर अता फरमा दिया है कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व जारिल कुर्बा व जारिल जुनुब व साहिब बिल जंब व इब्न सबील। तो ये फरमा दिया गया कि अपनी जो तुम्हारी अज़वाज हैं, घर वालियां हैं, उनके साथ भी उसने इखलाक के साथ पेश आओ तो तुम्हारा घर जो है वो जन्नत की नज़ीर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, बड़ी अहम बात क़िबला आपने की है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अरफवाला से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सरवर नाम है मेरा। जी सरवर साहब बताइए। सर कोई भी कारोबार करता हूँ, कारोबार नहीं चलता, मुश्किलें आ रही हैं काफी ज्यादा। 2-3 दिन के लिए काम चलता है फिर बंद हो जाता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्या काम करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का, रंग का काम करता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ, फ्रांस का काम करता हूँ। अच्छा, सही। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 35 साल है तकरीबन। चलिए ठीक। 7/8/1984। अच्छा चलिए ठीक है। अल्लाह पाक आप पे करम फरमाए, आसानी हो और मामला अच्छे हो जाए। क़िबला रिस्क के हवाले से काम जो भी करता है काम नहीं चलता इस बंदे का। जी बिल्कुल, आप अपने घर में बैठकर नमाज फजर जब मस्जिद में पढ़ के आते हैं तो अपने घर के अंदर बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करनी है।
روزانہ جی سورہ یاسین کی تلاوت کریں 41 دن متواتر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور اگر دکان ہے تو دکان پہ جا کر سورہ کوثر 5 مرتبہ پڑھ کے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور حلال طیب طاہر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے پاس جو ہے وہ خداوند تعالیٰ بھیجے گا۔ تو جو قبلہ اکثر کہتے ہیں کہ کام چل نہیں رہا، کام ہو نہیں رہا، اس کی کیا پھر وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں 2-3 وجوہات ہوتی ہیں جی۔ بساؤ کا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا تجربہ نہیں دکاندار کو ہوتا، جی صحیح، جو شخص کام کر رہا ہے نا وہ اس کا تجربہ نہیں صحیح رکھتا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جو کام کرتا ہے بالفرض 10 دکانیں ہیں تو اس کے ریٹ اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی یقیناً گاہک اس کے پاس نہیں آئے گا، تو وہ شخص کہتا ہے میرا کام نہیں چلتا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسروں کے پاس سودا اچھا ہے تو خریدار جب آتا ہے تو وہ سودا پہلے دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، مال کی پرکھ پہ آ کر بھی اس کا کام کم ہو سکتا ہے، وہ دوسروں سے خرید لیتا ہے۔ یہ 2-3 ایسی وجہ ہیں جن کو ہم بعد میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ فلاں ہوا، ہم پہ یہ ہوا، لیکن کاروبار کی جو نویت ہوتی ہے اس نویت کو سمجھنا سب سے پہلی بات ہے۔ دکان کرنے سے پہلے دکانداری کو سمجھنا ضروری ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے۔ وظیفہ بھی قبلہ پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا، وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی پرابلمز، آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے سنے بھی ہیں، پیر صاحب نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ آخر میں پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے۔ یہ ہمارا میسیج بھی ہے اور یہ محبت کا پیغام بھی ہے کہ زندگی یہ جینا آسان نہیں ہے۔ زندگی جینے کے لیے انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں جب لے کے انسان نکلتا ہے تو اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ہی سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے اپنے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سم ٹائم غلطی کمی کجی ہو جائے تو ساتھ دینا چاہیے اور اگنور بھی کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن تھامنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صبر والوں کو انعام بہت بڑا دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری بھی صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ جینا بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ زندگی جو ہے اسی انسان کی حسین ہوتی ہے، وہی انسان کامیابی کے زینے کی طرف بڑھتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، تو معاشرے کا حصہ بننے کے لیے حسن معاشرت لازمی ہے۔ اور جب حسن معاشرت اختیار کریں گے تو یقیناً جیسے آپ نے فرمایا وہاں درگزر بھی کرنا پڑے گا، وہاں نہ چاہتے ہوئے مسکرانا بھی پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے کلام بھی کرنا پڑے گا، اور یہ سب چیزیں کرنی بھی چاہیے، چونکہ یہ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں، بھائی بہن، بیٹے، یار، دوست جو ہے، جو اپنا عزا کارب، یہ تمام جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں، اور ان رشتوں کی قدر کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے مترادف ہے۔ بے شک۔ ناظرین، استخارہ پروگرام بس گزر گیا، وقت کا پتہ نہیں چلا۔ آخر میں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے ہم سب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مفلسانیم آمدہ در قوتو اشائن للہ از جمال رویتو، دست باکشا جانب زنبیل ما افری بردست و بربازو تو، پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا دافع البلیات، اے بے نیاز خالق، جن لوگوں نے، جن احباب نے ہمیں کالز کے ذریعے اپنے مسائل بتائے، اے میرے اللہ تو سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، تو نے سب کے سماعت بھی فرمائے۔ اللہ تو ہی سب کی حاجت روائی فرمانے والا ہے، تو ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اے میرے مالک، تمام کے مسائل کو حل فرما، اور الہی سب کی پوشیدہ اور غیر پوشیدہ حاجتوں کو پورا فرما۔ کوہ نور کی پوری ٹیم کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ الہی ہم سب کو آتی اللہ باتی اور رسول پر گامزن فرما۔ وصلی اللہ تعالی
علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.